بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ابھی جیسا کہ اعتراضات آپ نے ذکر کیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ کمزور تھے، ایک تو اقربا پروری کی اور ایک دوسرا فلاں کے ساتھ ایسا کیا، دوسرا وہ کمزور تھے حکومت کرنے کے معاملے میں، ان کو شاید نعوذ باللہ من ذالک علم نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا، تو ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی صلاحیتیں ان میں تھی وہ ان کی فتوحات سے ظاہر ہوتی ہیں اور ان کی خلافت کے زمانے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال خلافت کی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 12 سال خلافت، اور 12 سال میں کوئی معاملات پیش نہیں آئے، صحیح بات، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اسلام کا رقبہ جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا اور بہت زیادہ فتوحات ہوئی ہیں۔ تو آخری زمانے میں بلوائیوں نے جو ہے وہ یہ کام خراب کیا ہے، جو لوگ آپ سے دشمن بنے اور حکومت کو چھیننے کی کوشش کی اور آپ کو معزول کرنے کی کوشش کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف یہ نرم رویہ تھا، حلیم متبع تھے کہ مدینہ میں یہاں پہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، میری وجہ سے، میری ذات کی وجہ، کوئی بات نہیں میں جاتا ہوں تو چلا جاؤں، میری ذات کی وجہ سے مدینہ میں خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس وجہ سے صحابہ کرام نے کہا ہم دفاع کرتے ہیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا جو بندہ جو ہے وہ میری اطاعت کرنا جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری اطاعت اس پر لازم ہے، میں اسے کہتا ہوں اپنے گھروں میں چلا جائے، میری خاطر جو ہے وہ لڑائی نہ کرے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ نظریہ رکھا، وگرنہ اگر تھوڑی سی بھی سختی کرتے تو ان کی جرأت نہیں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے آ جاتے، دوسرے صحابہ کرام، وہ حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ بعض صحابہ کرام جو ہے وہ مکہ میں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں کو خبروں کا پتہ بھی نہیں تھا، آج کل کی طرح تیز میڈیا کا دور تو نہیں تھا، ذرائع ابلاغ کا کہ فون کرو تو فوراً خبر پہنچ جائے، تو اس طریقے سے خبریں موجود نہیں تھیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے والی گفتگو کی، ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیرک آدمی تھے، انتہائی قابل آدمی تھے اور انتہائی نیک آدمی تھے، اور ان کے بہت زیادہ مناقب ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، ان کے اوپر جتنے بھی عیب لگائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی عیب بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں صرف اتنا ہے کہ ان لوگ، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑا نہیں، ان لوگوں کو سزا نہیں دی، ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ موقع مل گیا اور وہ دیوار پھلانگ کر آ گئے اور آ کر حملہ کیا اور آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے فضائل اور مناقب بھی بتلاتے ہیں کہ وہ حق پر تھے، اور آپ وسلم کی احادیث بھی بتلاتی ہیں کہ فتنے کے معاملے میں بھی حق پر تھے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں فضائل ذکر کیے کہ کتنی بشارتیں ہیں کہ حضرت عثمان جنتی ہیں، کنواں خریدنے کی وجہ سے بھی، جیش الاسرا تبوک میں تعاون کرنے کی وجہ سے بھی، مسجد نبوی کی توسیع کرنے کی وجہ سے بھی، احد پہاڑ کے اوپر بھی آپ نے کہا عصبت یا احد رک جا، تجھے معلوم نہیں ہے، وہ حرکت کر رہا تھا تو کہا رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک دو جو ہے وہ شہید ہیں، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی ہے کہ جو آنے والا ہے کون آیا ہے، ابو بکر صدیق آیا ہے، کہا اس کو آنے کی اجازت دو اور اس کو جنت کی بشارت دو۔ دوسرے عمر آئے تو کہا کون آیا، کہا عمر آئے ہیں، کہا اس کو بھی آنے دو اور اجازت دو۔ کہا پھر تیسری مرتبہ آئے تو کہا کون آیا، کہا عثمان آیا، کہا اسے بھی جنت کی بشارت دو، لیکن اب اللہ بلوا تصیب، آزمائش آئے گی، اس کو آزمائش پہنچے گی۔ تو گویا کہ یہ آزمائش کی آپ نے پیشین گوئی کی ہے، تو یہ تو آپ نے پیشین گوئی کی ہے، آپ کی یہ عیب نہیں ہے، یہ تو آپ کی خوبی ہے۔ اور پھر اس عیب کے بارے میں یا اس آزمائش کے بارے میں دوسری روایات میں موجود ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں، غالباً کعب بن عجرہ ہیں یا عجرہ بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں طرح سے نام لیا جاتا ہے، ان کی موجودگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ جو ہے وہ فتنے آئیں گے، اور ایسے آپ نے ذکر کیا جیسے بالکل قریب ہیں، ان کے قرب کا زمانہ جو ہے وہ ذکر کیا۔ پھر ایک آدمی جو ہے وہ کپڑا باندھے ہوئے سر پہ لپیٹے ہوئے جو قریب سے گزرا، تو آپ نے فرمایا یہ آدمی جو ہے وہ ہدایت پہ ہوگا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں کپڑا لپیٹا ہوا تو میں گیا، ان کو جو ہے وہ سیدھا کیا تو دیکھا تو حضرت عثمان تھے، میں ان کو پکڑ کر لایا، پکڑ کر لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، یا رسول اللہ یہ آدمی، اس کو آپ کہہ رہے ہیں، کہا ہاں یہی وہ آدمی ہے جو ہے وہ ہدایت پر ہے، یہ شہزادہ حق پہ، یہ وہ فتنوں کے وقت بھی ہدایت پر ہے۔ تو گویا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت موجود ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جنت کی بشارتیں بھی موجود ہیں، نیک اعمال بھی موجود ہیں، خشیت الہی بھی موجود ہے، صدقہ خیرات بھی موجود ہے، اور زندگی کے آخری ایام میں ہدایت یافتہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت ہے، تو اس کے بعد کون سی چیز جو ہے نبی کی گواہی آ گئی، ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اس کے بعد نبی کی گواہی، یہ ساری باتیں ایسی بے ڈھنگم سی جو ہے وہ بنا رکھی ہیں، لوگوں نے اعتراضات کر رہے ہیں، صرف اور صرف ذاتی اناد ہے، بغض ہے، وگرنہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کم از کم تو بغض نہیں ہونا چاہیے، خلیفہ ثالث ہیں،
ہیں, خلیفہ ثالث ہیں, سابقین الاولین میں سے ہیں, نبی کی 2 بیٹیاں آپ کے گھر میں ہیں, اور دین کے لیے سب سے پہلا جوڑا جو ہے وہ ہجرت کے لیے گیا ہے, اور پھر 2 جگہ پہ جو ہے وہ ہجرت کی ہے. یعنی کون کون سی ان کی منقبت جو ہے وہ بیان کی جائے, کون کون سی ان کی فضیلت بیان کی جائے, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حق پر تھے. کوئی خامی نہیں تھی, کوئی عیب نہیں تھا, کوئی کمی نہیں تھی, سوائے اس اتنی بات کے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے لوگوں سے انتقام نہیں لیا. اسی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں جا و نازل فرمائیں.